نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما جی تو کل کی کلاس میں اس آیت کی انا اردنا الامانت کی تھوڑی سی تفسیر ہوئی تھی اور تھوڑی سی باقی ہے۔ تو آخر میں کہاں پر ہمارا ختم ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے بار امانت کو اٹھانے کی حامی بھر لی، اور حامی بھرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد، تھوڑے ہی وقت کے بعد، جیسے کہ ظہر اور عصر میں جتنا وقت ہوتا اتنا وقت ابھی گزرا نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہو گئی جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے تھے۔ تو دراصل جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات لکھ رکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا ہے، زمین میں اپنے خلیفہ بنا کر، خلیفۃ اللہ بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کے اندر پہلے سے ہی یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اس بار امانت کو اٹھا سکے، ٹھیک ہے۔ اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھی تھی، اسی لیے انہوں نے فوراً جو ہے حامی بھر لی۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے اس بار امانت ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے رضا کے شوق میں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے شوق میں انہوں نے حامی بھر لی، حالانکہ اس امانت کا بوجھ بہت بڑا ہے۔ اگرچہ کہ اس کا حق ادا کرنے میں ہم کو جنت کی دائمی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا وغیرہ حاصل ہوتی ہیں، لیکن اگر اس امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہے، جہنم کی وعیدیں ہیں۔ لیکن پھر بھی فوراً سے آدم علیہ السلام نے حامی بھر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل انسان کے اندر، یعنی آدم علیہ السلام کے اندر جو ہے یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اس بار امانت کو اٹھا سکے، یعنی امانت کے بوجھ کو اٹھا سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنانا تھا، ٹھیک ہے۔ خلافت جو ہے ان کو سپرد کرنا تھا، تاکہ جو ہے وہ جو ہے اس امانت کے بوجھ کو اٹھائے۔ اور امانت دراصل کیا ہے، احکام الہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنا ہے۔ تو ان احکامات کی جو اطاعت کرنا ہے اور اس کو جو ہے زمین میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کا کام کیا تھا آدم علیہ السلام کا، کہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کریں اور تمام مخلوق کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی پر آمادہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے آدم علیہ السلام کے اندر یہ استعداد جو ہے پہلے سے ہی موجود تھی کہ وہ اس بار امانت کو اٹھا سکے۔ حالانکہ دوسری بڑی بڑی جو مخلوقات تھی، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، وہ تو دیکھا گیا تو ظاہراً جو ہے انسان سے بہت بڑی مخلوقات ہے نا، دیکھنے میں آسمان اتنا بڑا ہے، زمین اتنی بڑی ہے، پہاڑ تو بہت زیادہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں دیکھنے میں، انسان سے بہت زیادہ وہ ہے، بڑی مخلوقات ہے یہ، لیکن یہ جو ہے اس امانت کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی، اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا۔ تو یہ جو الفاظ ہے کہ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی نادان ہے، تو یہ انسان کا جو ہے یہ مذمت کے طور پر نہیں ہے، یعنی ایک ناپسندیدہ کے طور پر نہیں ہے کہ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے، بلکہ یہاں پر یہ مفہوم آتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی آدم علیہ السلام نے اس بار امانت کو اٹھانے کی حامی تو بھر لی، لیکن وہ جو ہے اتنا نادان ہے، اتنا وہ ہے ظالم ہے، یعنی اپنے اوپر اتنا بڑا اس نے ظلم کر لیا کہ انسان ہے تو کمزور مخلوق دیکھنے میں، لیکن اس نے جو ہے اتنی بڑی امانت کی، اتنے بڑے بوجھ کو جو ہے اٹھانے کی حامی بھر لی فوراً سے اللہ تعالیٰ کے قرب کے شوق میں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بڑا ہے، وہ ہے ظالم ہے، یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اور آگے کی فرمایا جاہل، نادان ہے۔ نادان یعنی اس کا جو اتنا بوجھ ہے، وہ اس کی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اٹھا لیا اس کے بوجھ کو، تو بڑا ہی یہ نادان ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ
یہاں پر مراد کون ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام نے حامی بھری تھے نا ایمان امانت کے بوجھ کو اٹھانے کی، تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ ظالم ہے اور جاہل ہے، کیونکہ وہ تو نبی ہے، اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور نبی کے اندر جو ہے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کی بالکل پوری صلاحیت بھی ہوتی ہے، اور انبیاء جو ہے اس کا حق بھی پوری طرح سے ادا کرتے ہیں، اور یقیناً آدم علیہ السلام نے بھی اس کا حق ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بنا کر زمین پر بھیجا، اور جو ہے مسجود الملائکہ بھی بنایا ان کو، مسجود الملائکہ یعنی فرشتوں سے ان کو سجدہ بھی کروایا، اور آخرت میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے، فرشتوں سے بلند و بالا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہو کان ظلوما جہولا فرمایا، تو آدم علیہ السلام کے لیے نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک عام انسان کے لیے، یعنی انسان کی جو قسم ہے، عام انسان مراد ہے، یعنی انسانوں کی جو قسم ہے وہ مراد ہو سکتی ہے یہاں پر، کیونکہ انسانوں میں تو اکثر کیا ہے، لاکھوں جو ہے انبیاء ہے۔ انبیاء کتنے آئے دنیا میں؟ 1,00,000، تقریباً 1,25,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ تب انسانوں میں 1,25,000 تو انبیاء ہو گئے، پھر اس کے بعد کروڑوں ایسے بندے ہیں اللہ کے جو نیک ہیں، صالح ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں، تو وہ انہوں نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس امانت کا حق ادا کیا پوری طرح، ٹھیک ہے۔ انبیاء تو حق ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جو صالحین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جن پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی پوری پیروی کی، اور اس کا امانت کا پورا حق ادا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس امانت کے حق کو ادا کرنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ اس امانت کے بوجھ کو اٹھا سکے اور اس کا حق ادا کر سکے۔ ہاں، انسانوں میں بہت ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کے حق کو یعنی انسان امانت کے حق کو ٹکرایا، امانت کا حق ادا نہیں کیا، اور جو ہے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی جیسے کہ آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بے شک ہم نے، البتہ تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام یعنی بنی آدم کو جو ہے بہت زیادہ فضیلت بخشی، عزت دی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہوا یا اس آیت سے کہ آدم علیہ السلام جو ہے قابل مذمت نہیں ہے، جیسے کہ یہاں آیت میں انہو کان ظلوما جہولا، کہ انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی نادان ہے، تو یہاں پر آدم علیہ السلام جو ہے قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ جو ہے انسانوں میں جو ہے بعض ایسے انسان ہوتے ہیں جنہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو ان کے لیے جو ہے یہ جملہ کہا گیا ہے۔ یا پھر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مذمت والا کلمہ نہیں ہے، بلکہ انسان، یعنی ہم اپنے شفقت میں بھی انسان کو کہتے ہیں نا، شفقت میں بھی ہم اپنے اولاد کو بھی کہتے ہیں کہ بڑا ہی یہ وہ ہے، ان نادان ہے، لا علم ہے اپنے اس کام کے بارے میں، یعنی جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ یہ جانتا نہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتا، یعنی بڑا ہی نادان ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے اولاد کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی شفقت کے طور پر بھی کہتے ہیں۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اس طریقے کا ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جو ہے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ظاہر ہے انسانیت میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جیسے کہ کافر ہیں، منافق ہیں، جو لوگ ہیں کافر وغیرہ، جنہوں نے اس امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھایا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، تو ان کے لیے یہ الفاظ ہیں انہو کان ظلوما جہولا والے، ٹھیک ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان انسانوں کے لیے ہے جنہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جو ہے جو حق ادا نہیں کریں گے پھر وہ خسارے میں پڑیں گے، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ تو الغرض یہ مراد ہے آیت سے، یہ ظلوماً جہولا سے، تو خاص ان افراد، انسان میں سے ان افراد کے لیے کہا گیا جو ہے احکام شرعیہ کی اطاعت میں پورے نہ اترے اور اس امانت کے حق کو ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی امت کے وہ کفار ہیں، وہ منافقین ہیں، اور مسلمانوں میں سے وہ فاسق اور فاجر ہے جو گنہگار مسلمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے ظلوماً جہولا، یہ جو ہے
عام یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یعنی شفقت کے طور پر، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہی نادان ہے، بڑا ہی ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب میں آدم علیہ السلام نے فوراً جو ہے اس کی حامی بھر لی اس بار امانت کو اٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے، جو بھی تفاسیر ہے اس بارے میں. یہ اگلی آیت دیکھیے، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. لِيُعَذِّبَ تاکہ عذاب دے، تاکہ عذاب دے اللہ کس کو عذاب دے؟ منافق مرد کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ جو ہے کیا کرے؟ توجہ فرمائے یا پھر توبہ قبول کرے. ہاں، کس کی؟ مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے. تو یہاں جو ابتدا میں جو لی آیا، دیکھیں لی یعذب اللہ، تو لی کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، تاکہ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا اس لیے کہ، تو اس لیے کہ عذاب دے اللہ کس کو؟ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو. تو اس کا یہ جملہ جو ہے کس سے ریلیٹڈ ہے؟ پچھلی والی آیت جو ہے پچھلی آیت میں کیا ہے؟ آگے آخری آیت کا جو جملہ حصہ ہے آخری، وَحَمَلَهَا الْإِنسان جو ہے وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان کہ انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے، تو اس سے اس کا ریلیشن ہے کس کا؟ لیعذب اللہ، یعنی انسان نے بوجھ تو اٹھا لیا، لیکن اگر اس نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ عذاب دیں گے. لیعذب اللہ تاکہ عذاب دے گا اللہ تعالیٰ کس کو؟ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو. یعنی جو اس امانت کے بار کو، امانت کے بوجھ کو، امانت کے حق کو نہیں ادا کریں گے تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب رکھا ہے. اور جو اس امانت کے بوجھ کو اٹھائیں گے اور اس کا پورا پورا حق ادا کریں گے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اس کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے، اور کس کی؟ مومن مردوں کی، مومن عورتوں کی. اور اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا، نہایت ہی مہربان. ٹھیک ہے، تو اس جملے کا تعلق کس سے ہے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان پیچھے سے ہے. تو اس بوجھ کو اٹھانے میں دو فریق ہو گئے، ایک تو ہے کفار اور منافق وغیرہ، اور دوسرے ہیں مومن اور مومنات وغیرہ. ہاں، کفار یعنی وہی ہے مشرک اور مشرکہ سے مراد کفار ہی ہیں جنہوں نے جو ہے اطاعت الہیہ سے سرکشی کی اور جو ہے اس امانت کو ضائع کر دیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، اسی لیے ان کو سزا ملیں گی. اور دوسرا گروہ جو ہے مومن مرد ہے، مومن عورتیں ہیں جنہوں نے اطاعت کی، احکام الہیہ کی، اور پھر اس کا حق بھی ادا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو رحمت اور مغفرت ملے گی اور جنت کی ابدی نعمتیں ملے گی. ہوں تو اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہ کان ظلوما جہولا جو پچھلے آیت میں کہا ہے، وہ الفاظ کی اس آیت سے وہ ہو گئی، تائید ہو گئی کہ جو انسان جو ہے اس کا حق ادا نہیں کرے گا ان کے لیے کیا ہے، اور جو حق ادا کرے گا ان کے لیے کیا ہے. یعنی تمام انسان کے لیے یہ جملہ نہیں ہے کہ ظالم ہے، جاہل ہے، بلکہ جو اس امانت کو ضائع کرے گا، امانت کا حق ادا نہیں کرے گا، ان کے لیے ہے یہ جملہ. کون سا؟ ظالم، انہ کان ظلوما جہولا والا جملہ جو ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے امانت کو ضائع کر دیا. ہوں جی، تو اس امانت کے بوجھ کو جو اٹھائیں گا اور اس کا حق پورا پورا ادا کریں گا اس کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو نہیں ادا کریں گا اس کے لیے جہنم ابدی. تو یہاں ہمارا سورج جو ہے مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مدد سے، اللہ تعالیٰ کے اس سے فضل سے. تو جو بھی ہم اس صورت میں پڑھے ہیں، سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی اس صورت میں جو بھی باتیں پڑھے، جو بھی احکامات پڑھے پردے کے متعلق ہیں، اس کے علاوہ جو بھی احکامات پڑھے ہیں، سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے روکنے کی تاکید کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ سورہ تو مکمل ہو گیا، اس سورہ کے بعد انشاءاللہ سورہ نور بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ گروپ پہ میسج کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔